مولانا محمود مدنی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے دوستو، بجائے اس کے کہ وہ اپنی پچھلی والی ویڈیو کو لے کر توبہ کرتا، معافی مانگتا مسلمانوں سے اور اسد الدین اویسی کو سپورٹ کرتا، CAO NRC کا ویرودھ کرتا، بجائے اس کے وہ اور ویڈیو بنا کر ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی کی پارٹی صحیح نہیں ہے، اسد الدین اویسی کی برائی کر رہا ہے، CAO NRC کو سپورٹ کر رہا ہے۔ محمود مدنی کے ان بیانات کے بعد تو لوگوں نے مولانا محمود مدنی کو RSS کا دلال کہنا شروع کر دیا ہے، یہاں تک کہ مانگ اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ مولانا محمود مدنی جمعیت سے استعفیٰ دے، اور کئی سارے علماء کرام نے جمعیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی کو جمعیت سے ہٹانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پر ہم 1% بھی سہمت نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جمعیت کے پروگرام ہے، بھی صدر صاحب نے بتایا ہم نے جمعیت کا پروگرام کیا، محمود مدنی صاحب کی وجہ سے جمعیت دو ہوئی، اور محمود مدنی صاحب جمعیت سے آج ریزائن دیں، صدارت سے آج استعفیٰ دیں، محمود مدنی صاحب پھر پارلیمنٹ کا ویدھان سبھا کا چناؤ لڑیں، اس سے محسوس ہو جائے گا اویسی صاحب میں اور محمود مدنی میں کیا فرق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے مطلب جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جس دن سے چناؤ لڑنا شروع کیا ہے اس دن سے آج تک ایک مرتبہ نہیں ہارے، اور مولانا محمود مدنی نے ایک مرتبہ چناؤ لڑا تھا، میں شاید کم پڑھا لکھا ہوں بتا دیں، 2 مرتبہ چناؤ لڑا ہے، ان سے معلوم کیجیے گا دانش مند لوگوں سے وہ آپ کو کتنا ووٹ ملا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے دل سے جمعیت علماء ہند کا صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کو مانتے ہیں، اور مولانا ارشد مدنی ہی اصل جمعیت کے صدر ہیں، وہی اس لائق ہیں۔ تو بہرحال مولانا محمود مدنی صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک بیان تو ہے دیتے نہیں، ان کا تو آئے دن کا بیان ہے، CAO NRC کا انہوں نے کہا ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اب بتاؤ اس پہ اتفاق کیسے کریں۔ اتنا لمبا جو احتجاج چلا ہو وہاں پہ شاہین باغ کے اندر جو اتنا لمبا پروٹیسٹ چلا اس کا کیا فائدہ ہوا پھر اس چیز کا، جب علماء اکرام اس چیز میں آگے آ رہے ہیں؟ ہاں تو میں بتا رہا ہوں علماء اکرام نہیں، مولانا محمود مدنی کی مطلق تو عالم ہی ہے، ایک عالم ہونا، ابھی قاری صاحب ان کے ایک بہت بڑی سنگٹھن ہے ان کا بھی، ایسا نہیں کہ وہ اکیلے ہیں، دیکھو اپنی ذمہ داری کو لے بتا رہا ہوں میں، مطلب کہنے کا یہ ہے اس مدرسے کے ذمہ دار میرے بڑے بھائی ہیں حافظ شاہد صاحب، اور میں زبردستی کہہ لگوں مجھے محترم مان لوں تو کچھ نہ کچھ لوگ میرے ساتھ بھی ہو لیں گے، ایسی بات نہیں ہو سکتے، ہو لیں گے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے، یہ صحیح ہے۔ جب مولانا سید اسد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند پوری زندگی رہے، مولانا ارشد مدنی نے ایک مرتبہ نہیں کہا مجھے جو صدر بناؤ، بھائی تھے وہ، یہ بھتیجے ہو کر کے اس وقت میں ہی انہوں نے کہا کہ نہیں میں جمعیت کا صدر بنوں گا۔ دوسری چیز 2-2.5 مہینے کا کرفیو لگا کشمیر میں، اور انہوں نے ورلڈ لیول میڈیا کے سامنے مولانا محمود مدنی صاحب نے وہاں ان کے نوجوان بچوں کی آنکھوں میں گولی ماری جا رہی ہیں، ان کے نوجوان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی گویا بچیوں کو برہنہ کر کے مارا جا رہا ہے، کشمیر کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اور مولانا محمود مدنی نے بھی کہتا ہم حکومت کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں سنبھالا، ٹھیک ہے۔ مولانا محمود مدنی کا کیا کہنا ہے؟ مولانا محمود مدنی کی بات تو بے حیثیت ہو چکی ہے، وہ تو مسلمانوں کے جو بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو لے کر کے سرکار سے ملتے ہیں، ابھی پیچھے امت شاہ جی سے ملاقات ہوئی تھی، کس مسائل کو لے کے ملا، کیا کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہوگا نا۔ سنو اجی سنو میری بات سنو، سب کا اپنے ایک سٹینڈ ہے، جمعیت راجنیتک پارٹی ہے، مولانا محمود مدنی کو اگر جمعیت چلانی ہے تو پولیٹیکل سسٹم سے الگ ہو جائیں، اور اگر پولیٹیکل میں رہنا ہے تو جمعیت کو ریزائن کرنا پڑے گا، مدعوں کو لے کر کے تو جانا پڑے گا نا سرکار کے پاس، مدعوں کو جا کر کے لینا پڑے گا۔ تو اویسی صاحب کا مقابلہ کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اویسی صاحب 20,000 بچوں کو فری پڑھاتے ہیں، اویسی صاحب کئی اسکول کالج چلاتے ہیں، بتاؤ مولانا محمود مدنی ایک اسکول ایک کالج ایک یونیورسٹی بتاؤ ثابت کرو۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جو پیچھے لگ رہے ہیں وہ بھی پاگل ہے ان کے ساتھ میں، ہاں جو رام لیلا میدان میں جا رہے ہیں وہ بھی پاگل ہیں، وہاں پہ پاگل، سچائی یہی ہے جو مولانا محمود مدنی صاحب کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے کہ اویسی صاحب کے ساتھ میں لگنے والے لوگوں کو اگر پاگل کہہ رہے ہیں تو مولانا جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی وہ بھی پاگل ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے کہا کہ میں یہاں اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہوں یہ میں نہیں بلکہ اویسی صاحب کا احسان دوڑ رہا ہے میری رگوں میں، تو وہ بھی پاگل ہیں۔ ابھی جو ہے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے شاعر انہوں نے کہا ہے کہ میں 3 ملکوں میں گیا، بہت سارے ملکوں میں جاتا ہوں، کینیڈا گیا اور میں امریکہ گیا اور دوسرے ملک کا نام لیا، کہ جہاں بھی بات ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر وہ حیدرآباد کی ہوتی ہے، اور حیدرآباد میں اویسی صاحب کی بات ہوتی ہے، تو وہ بھی پاگل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تعریف کی ہے اویسی صاحب کی، وہ پاگل ہیں۔ اور پھر اگر مولانا محمود مدنی صاحب کو اویسی صاحب کے اوپر اتنی شکایت ہے تو مولانا محمود مدنی صاحب ابھی اسی وقت میں مانگ کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں اسد اویسی صاحب، ان کو استعفیٰ دلوائیں، ان کو باہر کا راستہ دکھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں سے ودھایک ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر بھی ہیں مہاراشٹر سے، اور وہ ودھایک کس پارٹی سے ہیں؟ اسد اویسی صاحب کی پارٹی سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن ہیں، ان کو بھی نکالیں۔ اور اس کے علاوہ میں اس دور میں احسان سمجھتا ہوں میں کہ اسد الدین اویسی صاحب کا ایک مرد مجاہد ہارا ہوا انسان جس کو امتیاز جلیل کہتے ہیں، وہ کئی لاکھ لوگوں کو لے کر کے ناموس رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گیا، بارش ہو رہی ہے، کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں ایک چیونٹی کا نقصان نہیں ہے،
कोई मिसाल पेश करते हैं? महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, महमूद मदनी का साथ देंगे? अगर महमूद मदनी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई हमें दिखाई, महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ? महमूद मदनी ने कौन सा तहसील में जाकर के धरना दिया? महमूद मदनी ने कौन सा अल्फाज गलत मतलब जो है उसको कहा भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? तो महमूद मदनी की तो बातों को हम बिल्कुल भी बेहैसियत समझते हैं। मौलाना सलमान नदवी जो बयान दे रहे हैं वो बयान भी सुनने के लायक है। चलिए मौलाना सलमान नदवी का बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने मौलाना महमूद मदनी के ताल्लुक़ से दिया है, उसके बाद आगे बात करते हैं। मेरा तो ये कहना है कि जमीयत के जो ज़िम्मेदार बने हैं बराए करम वो इस्तीफ़ा दे दें और वो किसी और को क़यादत सौंप दें जो बात पूरी सही कह सकें, जम के कह सकें, अल्लाह की तर्जुमानी कर सकें, नबी की तर्जुमानी कर सकें, जो ऐसी बात कर सकें उनके हवाले कर दें और ख़ुद अब फ़िक्र करें अपनी आखिरत की, अपनी क़ब्र की फ़िक्र करें। बहुत दिन हो गई सियासत, बहुत दिन हो गई क़यादत, और ये क़यादत अब चलने वाली नहीं है। लेकिन नई क़यादत की मिल्लत को ज़रूरत है और ज़रूरत है कि वो बात की जाए जो बहरहाल कुरान की और सुन्नत की तराजू पर पूरी उतरती हो। मौलाना सज्जाद साहब से मैंने कहा था कि आगे बढ़िए और आगे बढ़कर और नौजवानों की एक टीम तैयार कीजिए और पूरी इंसानियत को सामने रखते हुए, पूरे मुल्क को सामने रखते हुए बात को लोगों के सामने पेश कीजिए और इकट्ठा कीजिए और वो बात कहिए जो हक़ पर मबनी हो, सच्चाई हो, जिस सच्चाई को मानना पड़े, सबको मानना पड़े कि बात सच है। ये आसमानी किताबों की बुनियाद पर भी बात की जाए, मज़ाहिब की बुनियाद पर भी बात की जाए और फिर इंसानियत के बुनियाद पर बात की जाए। ज़रूरत है कि अभी क़ब्ल इसके कि वक्त आज से निकल जाए, सर जोड़ कर सब बैठे। और मौलाना महमूद साहब से मुझे कहना है कि बहुत सी सलाहियतें अल्लाह ने आपको दी हैं, आप तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दें और जो भी अफराद हैं उन अफराद को तैयार करके एक नई क़यादत को मुल्क में सामने लाएं जो मसाइल को, मिल्लत के मसाइल को समझे और कुरान और सुन्नत का सही फ़हम रखे और उस फ़हम की बुनियाद पर बात करें। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुसलसल मैंने अपनी मुलाकातों में यह कहा कि आप पूरी मिल्लत को सामने रखकर क़यादत का काम कीजिए और साथ साथ जितने कमज़ोर तबक़ात हैं उनको जोड़िए, उनके पास पहुँचिए, काफ़िले लेकर पहुँचिए, घर घर पहुँचिए, दर दर पहुँचिए और बात वो कहिए कि जिससे जहनों को भी अपील किया जाए और दिलों को भी मुहा जाए और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा कीजिए, एक एक सुन्नत इख्तियार कीजिए, अखलाक की भी और मुआशरत की भी और इबादत की भी, और हर पहलू से जब उनको इख्तियार करेंगे तो सही माना में क़यादत होगी। बहरहाल जो भी कायदीन मुसलमानों के अभी मौजूद हैं उनमें सबसे बेहतर असदुद्दीन ओवैसी हैं। अल्लाह ताला उनको और बेहतर ज़बान भी अता करे और सुन्नत का ज़्यादा इत्तिबा नसीब फरमाए और पूरी मिल्लत की तर्जुमानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए।